یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم خلق خدا کی خدمت کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، نہیں میرا سوال پھر وہیں پر یہ کہ اگر ایک بندہ ہے تو وہ کیسے خود کو کہہ سکتا ہے کہ میں روحانی معالج ہوں؟ کیسے وہ آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں؟ کیا اس کے پاس سرٹیفیکیشن ہے؟ دیکھیں میری بات وہی ہے، وہی مثال ہے، ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس ڈگری ہے کہ میں بھائی ڈاکٹر ہوں، تو اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا میں بول رہا ہوں جی میں روحانی معالج ہوں، تو آپ اس کو کیسے وہ کر سکتے ہیں کہ جج کر سکتے ہیں کہ عام بندہ لے مین کہ جی آپ روحانی معالج ہیں؟ اس میں سب سے پہلے گزارش ہے کہ جو بھی ایک اسپرچل ہیلر ہے، جب وہ اپنے روحانی سفر پہ نکلتا ہے، راہ سلوک کا مسافر ہے، جب وہ سالک اپنے روحانی سفر پہ نکلتا ہے اپنے مرشد کے دست شفقت کے نیچے، اپنے ذکر اذکار کرتا ہے، اپنی ریاضتیں کرتا ہے مخصوص، ٹھیک ہے، جب وہ ریاضتیں کرتا ہے، اپنے ذکر اذکار کو پکاتا ہے، ایک سٹیج آتی ہے جب ان پہ مرشد مہربان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ اجازت بھی آپ کو انہی کی طرف سے عنایت ہوتی ہے ٹھیک ہے، اسپرچل ہیلنگ کی۔ اب بہت سارے علماء اکرام بھی ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے بارے میں اپنا علاج بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کسی بھی چلے جاتے ہیں، کسی بھی مدرسے میں چلے جاتے ہیں، کسی بھی درسگاہ میں چلے جاتے ہیں، وہ لوگ آپ کو وہ اسٹڈی بھی کروا رہے ہیں، آپ کو وہ ڈگریاں بھی دے رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک خاص طبقہ، میں ایسے بزرگان دین کو بھی جانتا ہوں جن کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں اور نعمتیں تھیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ اب آپ کا کوشچن ہے کہ ہم ان کو پہچانیں کیسے؟ ظاہر ہے، پہلی نشست میں ہی جب کوئی مریض کسی روحانی معالج کے پاس جاتا ہے، اپنا مسئلہ اس کو بتاتا ہے، واٹس ایور ABC، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اب کسی شخص کے پاس بھی اس وقت تک لوگوں کا مجمع یا لوگوں کا رش یا لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے، کسی بھی آپ دنیاوی کسی چیز میں لے لیں، کوئی برانڈ کو لے لیں، یا آپ کہہ لیں کہ کسی اسپیسیفک پروڈکٹ کو لے لیں، جب تک اس کے اچھے ریویوز نہیں آئیں گے، جب تک لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ بکے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے اس حوالے سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پاس جب مریض بھیجتے ہیں اور وہ شفا یاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ہی ایک آدھا کیس ایسا نکلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اس کے لیے ایک وجہ شہرت بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ نے یہ سارا ذکر تو کر دیا، اوبویسلی اس سوال کو کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ ڈسکس کی جانے والی چیز ہے، دیکھیں یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے کہ کالا جادو ہوا ہے، کالا جادو نہیں ہوا، کوئی جنات کا مسئلہ ہے، تو اسی لیے اوبویسلی روحانی معالج ہوتے ہی اسی لیے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر تو کسی پر کالا جادو ہو گیا، نمبر ایک کہ اگر کسی پہ جادو ہو گیا تو وہ آئیڈینٹیفائی کیسے کرے کہ کیا مجھ پر واقعی ہی کالا جادو ہے؟ نمبر دو، وہ کیسے اپنا معالج تلاش کرے؟ لیٹ سے کہ میں اگر یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میرے اوپر کالا جادو ہے، واٹس ایور میرے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں، تو میں تو اپنا دماغ لڑاؤں گا کہ میں کس کے پاس جاؤں، کس پہ ٹرسٹ کروں، کس پہ نہ ٹرسٹ کروں، کوئی لبادہ اڑے نہ بیٹھا ہو میرے سے پرسنل ڈیٹیلز لے لے اور الٹا میرے اوپر کوئی اور جادو کر دیں، کوئی بھی کام کر لے، پیسے مانگ لے، تو کیسے عام بندہ کیسے اپنے مسئلوں کو حل کرا سکتا ہے؟ حسن بھائی، اس میں گزارش ہے کہ آپ کا جو کوسچن ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ سب سے پہلے ہے تشخیص کے حوالے سے، اور دوسرا جو آپ کا کوسچن ہے وہ معالج ڈھونڈنے کے حوالے سے۔ بالکل۔ جو تشخیص کے حوالے سے وہ میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جادو جس مقصد کے لیے کروایا جاتا ہے اس کے سمٹمز بھی اس حوالے سے ہی ہوتے ہیں، ویری کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک شخص نے جادو کروایا ہے آپ کے کام کو باندھنے کے لیے، آپ کی روزی روٹی کو باندھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے سمٹمز ڈیفرنٹ ہوں گے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل، اگر اس کی کوئی شاپ ہے تو اس کا شاپ پہ جانے کو دل نہیں کرے گا۔ جب اس کی شاپ کو کھولنے کا وقت ہوتا ہے صبح کے وقت، اس کو شدید نیند کا غلبہ ہوگا، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، سانس پھول جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر وہ شاپ پہ چلا جاتا ہے، اسے وہ کام کرنے کو دل نہیں کرے گا، کسٹمر آپ کی شاپ کے اوپر آئے گا لیکن بات نہیں طے ہو پائے گی، بات نہیں طے ہو پائے گی اور وہ واپس چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک نحوست کا جو وہ ہے نا، وہ آ جاتا ہے وہاں پہ۔ اوبویسلی اگر آپ کے ساتھ نیگیٹو چیزیں چل رہی ہیں، نیگیٹو جنات ہیں، شیاطین ہیں،
تو ظاہر سی بات ہے یہ معاملات تو ہوں گے. اب اس کی شاپ بھی اور اس کے آمنے سامنے بھی شاپس ہیں, سیم پروڈکٹ ہے, سیم پرائس ہے, سیم مارکیٹ ہے, اس کے پاس صبح سے ایک گاہک بھی نہیں آتا یا چند ایک گاہک آتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ دوسری شاپس ہیں ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, سمٹمز آ گئے. اسی طرح سے میں نے اپنی ایک پچھلی پوڈ کاسٹ میں ایک واقعہ سنایا تھا کسائی والا. اب اس کے سامنے بھی شاپ ہے, ایک اس کی اپنی شاپ ہے اس انڈیویجول کی, گوشت لاتے ہیں ایک ہی جگہ سے, وہ گوشت لا رہے ہیں, اس کا گوشت بکتا بھی ہے, ٹھیک بھی رہتا ہے, جبکہ اس کا گوشت 2-3 گھنٹے کے بعد اس میں کیڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں, سڑ جاتا ہے, کوئی لے کے جاتا ہے اس کو واپس کر دیتا ہے. سو واٹ از دس؟ رزق کی بندش کہ اس کا کام ختم ہو جائے, اس کی روزی روٹی بند ہو جائے. اسی طرح سے جب صحت کے حوالے سے جادو کیا جاتا ہے تو اس کے اور پھر جادو میں صحت کے جو پوائنٹس ہیں ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی کمر کو باندھنا ہے, اس کی ٹانگوں کو ایسا کرنا ہے, اس کے سر کو باندھنا ہے, اس کو یہ ہو جائے. فار ایگزامپل جو بھی اس کا مقصد ہوتا ہے, دل کے امراض, گردوں کے امراض, اس طرح سے. پھر اس کے سمٹمز بھی ویسے ہی نمودار ہوتے ہیں, اس کی وہ چیزیں ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, رپورٹس کرواتا ہے, بظاہر وہ ٹھیک آتی ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ بیچارہ اپنے گردے پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے, کڈنیز کو. لیکن جو وقت گزرتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ ان سمٹمز کی وجہ سے ان کی وہ النس ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ریئل میں تشخیص تو ہوگی. اب علاج اگر اس کا ہم دیکھیں گے, اوبیسلی سمٹمس تو آگے ہمارے سامنے, کوئی اللہ نہ کرے کسی کا رزق بند ہوا ہوا یا صحت کا مسئلہ ہے, تو وہ آئیڈینٹیفائی کیسے کرے گا, جو سوال کا دوسرا پہلو تھا. اب جو آپ کے سوال کا دوسرا پہلو ہے کہ آئیڈینٹیفائی کیسے کرے گا, یہ ایک بندہ آئیڈینٹیفائی کیسے کرے گا. جی, یہ ایک بڑا چیلنجنگ کام ہے. اچھا, ہاں ظاہر سی بات ہے. اب جتنے نام نہاد بنگالی اور جادوگر ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اشتہار دے رہے ہیں, لوگوں کو ٹریپ کر رہے ہیں, اب یہ انسان کی اپنی عقل ہے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے جو تھوڑی سی ہاؤ ناؤ رکھنے والا شخص ہے, وہ کسی کے پاس جاتا ہے, اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ واٹ از دس, کہ یہ کیسا بندہ ہے. بالکل صحیح کہنا. ایک روحانی بندے کے لیے جو ایک راہ سلوک کا مسافر ہے, اس کے لیے جب وہ کچھ اپنے ذکر اذکار کر لیتا ہے, ایک وقت گزار لیتا ہے, اس کے لیے تو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ تو دیکھ کے بتا دے گا کہ یہ بندہ غلط ہے. لیکن میں ایک عام بندے کی بات کر رہا ہوں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. جو ایک عام شخص ہے اس کے لیے یہ بہت مشکل ہے. اب اس میں 2-3 طرح سے چیزیں آ جاتی ہیں. جو ایک روحانی شخص ہوگا وہ کبھی بھی اس سے الٹی سیدھی اپنے جو پیشنٹ ہے چیزیں نہیں منگوائے گا. فار ایگزامپل, یہ سندور لے آؤ, یہ سوئیاں لے آؤ, ایک پتلا لے آؤ, فلانی دکان پہ جاؤ, وہاں سے ایک الو لے آؤ, یہ چیز لے آؤ. اب ان چیزوں کا ایک روحانی معالج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک سوچنے کی بات ہے. لال کپڑا مجھے چاہیے, ایک بکرے کی کسی حرام جانور کی سری لے آئے. میرے پاس ایسے مریض آئے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم فلانی جگہ پہ گئے تھے, انہوں نے کہا جی آپ کا 70,000 روپیہ لگے گا, تو ایک حرام جانور تھا, مجھے اس کا سر دے دیں, ایسی کی تیسی, یہ آپ کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی, بلکہ میں واپس پلٹ دوں گا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک لے مین ہے, اب یہ اس کے ایمان کا امتحان ہے. اب اس میں تو کوئی وہ دوسری بات ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے پہچانے, وہ تو سامنے آ گیا نا. اگر ایک روحانی معالج بیٹھا ہوا ہے, حرام جانور کا اوبیسلی بہت ایک ایسی چیز ہے نا کہ بندہ دیکھ کے پہچان جائے گا. اوبیسلی لوگ نہیں بھی کرتے ہیں کہ بھائی حرام جانور منگا رہے ہیں یا الو منگا رہے ہیں یا پتلا منگا رہے ہیں. لیٹ سے اگر وہ کہتا ہے کہ جی بکرے کا گوشت لے آؤ, جو کہ موسٹلی ہوتا بھی ہے روحانی علاج کے اندر, بکرے کا گوشت لے آؤ, بیف لے آؤ, یا اس طرح کی اگر یہ منگوایا جا رہا ہے, کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس سے ہوتا ہے علاج؟ اس میں ایک اور پہلو بھی آتا ہے. یہ صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں, کچھ معالج ہے وہ کرتے ہیں صدقہ خیرات. اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے, فائنینشیل گین. اکثر جو روحانی معالج ہوتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے, وہ بالکل پیسے کا لین دین نہیں کرتے. وہ فی سبیل اللہ کی راہ میں بانٹتے ہیں. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ کبھی بھی بغیر پیسے کے کام نہیں کرتے. ہاں یہ تو ہے بات. وہ کبھی بھی بغیر پیسے کے کام نہیں کریں گے. وہ کہیں گے جی 70,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ یہ کام ہو جائے گا, ایسے کر دیں گے, یہ کر دیں گے. یہ واضح فرق آ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ نیگیٹیوٹی ہے وہاں پہ پازیٹیوٹی بھی ہے.
اچھے لوگ بھی ہیں. جب ایک بندہ فی سبیل اللہ آپ کا کام کر رہا ہے, آپ کو راد و وظائف دے رہا ہے کہ آپ یہ پڑھیں, آپ یہ پڑھیں. ایک شخص میرے پاس آیا, یہ میں کل کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, ایک چھوٹا سا لفظ, جی آپ نے مجھے فلانے کے پاس گیا تھا, اس نے کہا کہ آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے, یہ پڑھنا ہے. میں نے کہا جی اچھا دکھاؤ مجھے لفظ. میں نے وہ صفحے پہ دیکھا, میں نے کہا اور کیا؟ اس نے کہا, کہتا ہے جی بس آپ نے روز نہیں نہانا, 3 دن کے بعد نہانا کرنا ہے. جب 41 دن ہو جائیں پھر آپ نے ہفتے بعد نہانا کرنا ہے. اب دیکھیں نا, کامن سینس اور ہاؤ ناؤ بہت ضروری ہے ایک لے مین کے لیے. ایک بندہ ہے جس کے کنسیپٹ میں یہ دو چیزوں کا وہ نہیں ہے, ان کو ڈفرینشیٹ کرنا نہیں ہے, تو پھر اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ رخسار بھائی, یہ تو چیزیں ہوگی سامنے, اوبیسلی آپ بھی لوگوں کا علاج کرتے ہیں,